اس لیے فرمایا گیا اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالو۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا تمہارے پاس میں مال دولت ہے، سونا چاندی ہے، اگر تم نے ان کو خرچ نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیا فرمایا گیا؟ خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بہت سخت ہو کر کے رہے گا۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کا عذاب ہوگا تمہارے اوپر۔ بھلا بتاؤ، عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ خوشخبری تو اس کی دی جاتی ہے کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، مبارک ہو صاحب، فون کر کے بات چیت کیا، مبارک ہو تمہارے گھر میں لڑکا آ گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، خوشخبری ہو۔ خوشخبری تو ان چیزوں کی دی جاتی ہے، عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے مال کو جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ مطلب وہاں خوشخبری دینا نہیں ہے، مطلب وہاں عذاب کا مزہ چکھانا ہے جو تم نے اپنے پیر پر خود اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مارا تھا۔ آگے آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ آگے آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ جو مال جمع کر کے رکھا گیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس مال کو اس کے سامنے رکھے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس مال کو اٹھاؤ اور جہنم کی اس آگ کے اندر ڈال دو جو آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس آگ کے اندر اس شخص کے سامنے اسی کے مال کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ڈالنے کے بعد میں اس مال کو جلایا نہیں جائے گا، اس مال کو جلا کر راکھ نہیں کیا جائے گا، اس مال کو تپایا جائے گا، ایندھن بنایا جائے گا، تپا کر کے اس کو سفید کر دیا جائے گا، اور سفید کرنے کے بعد میں اس انسان کے پیشانی پر جس نے اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، اسی مال سے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ آج اگر لوہا گرم کیا جائے اور لوہا گرم کر کے ہم اپنی انگلی پر رکھ سکتے ہیں، نہ جانے کتنے مہینے تک اگر ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے انگلی رکھ دیا، لوہے کو جلا کر کے لال کر کے انگلی پہ رکھ دیا، نہ جانے کتنے مہینے تک تو اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی رہے گی، اور وہاں کی آگ تو 70 گنا زیادہ ہے۔ اسی مال سے اس شخص کے پیشانی کو تپایا جائے گا، اس کے بعد میں یہ جو پسلی ہے، یہ جو بغل ہے، یہ بھی تپایا جائے گا، اور اس کے بعد میں پیٹھ، اس کو بھی تپایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مال اگر ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو پھر آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں سے نکال کر کے اس کو گرم کر کے تپا کر کے پھر اس کو اسی طریقے سے پیشانی کے اوپر، بغل کے اوپر، سائٹ میں اور پیٹھ کے اوپر تپایا جائے گا، اور ان کو سیکا جائے گا، داغا جائے گا اس کو۔ اچھا آپ ذرا غور کرو، پیشانی کے اوپر کیوں تپائیں گے؟ بغل کے اوپر کیوں داغیں گے؟ پیشانی کے اوپر کیوں داغیں گے؟ بغل کے اندر کیوں داغیں گے؟ پیٹھ کو کیوں داغیں گے؟ ارے مال تو انسان ہاتھ سے کماتا ہے، پیشانی سے تھوڑی نہ کماتا ہے۔ علماء نے اس کا وجہ لکھا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی غریب کسی گھر کے پاس میں، کسی گھر کے سامنے جاتا تھا کہنے کے لیے، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مولوی، آج تو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نا، ہاں، کوئی عالم جاتے تھے کہ بھئی اپنے مال کا زکوٰۃ نکالو، تو سب سے پہلے پیشانی ایسے ہو جاتی تھی، بل آ جاتا پیشانی کے اوپر، کہتے تھے کہ بھئی مال کا زکوٰۃ نکالو، ہاں کتنی مشکل سے میں نے کمائی، یہ پیشانی کے اوپر جو بل آیا نا، اسی وجہ سے پیشانی کو سب سے پہلے تپایا جائے گا، داغا جائے گا۔
اور پھر بعد میں کیا کرتا ہے، وہ اپنے مال کو پیچھے بغل میں دبا کر کے نکل جاتا ہے، اس لیے بغل کو بھی تپایا جائے گا، اس کو داغا جائے گا۔ اور جب مال کو دبا دیا تو مال دبا کر کے جو پیٹھ پیچھے ہو کر کے ادھر کو نکل رہا ہے، پیٹھ دکھا کر کے سامنے والے کو، اس لیے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ وجہ لکھا ہے علماء نے۔ بتاؤ ایسے مال کی کیا ضرورت جو مال ہمارے لیے ہلاکت بن جائے۔ خرچ کرنے سے جو ہے انسانوں کی مصیبتیں پریشانیاں کم ہوتی ہے، مال صاف اور ستھرا رہتا ہے، اور خرچ نہ کرنے سے، جمع کرنے سے آدمی بخیل بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ بخیل بن جاتا ہے، اور پھر بخل کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کنجوسی زیادہ آ جاتی ہے۔